اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور جان کائنات فخر موجودات صاحب معجزات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دریافت کیا کہ کیا تمہیں علم ہے کہ شیر دھاڑتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا اللہ عز و جل اور اس کے رسول شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور مکی مدنی سرکار عبد قرار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیر کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے کسی نیک اور شریف انسان پر مسلط ہونے سے بچا۔ تو دوستو ہم آپ کو دور نبوت کے دو ایسے احادیث مبارکہ سے واقعات سناتے ہیں جس میں شیر کا ٹکراؤ ایک مومن سے ہوا اور ایک کافر سے ہوا۔ تو شیر نے ان دو شخصوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا آپ سنیں گے تو آپ کو بہت ہی حیرت ہوگی کہ ایک مومن ایماندار کی کیا اوقات ہے اللہ کے ہاں اور اللہ کی مخلوق کے ہاں، اور ایک کافر کی کیا ذلت ہے اللہ اور اس کی مخلوق کے ہاں۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، آپ کا شکریہ۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ثور بن یزید کے حالات میں حضرت امام ابو نعیم علیہ رحمہ کے کتاب الحلیہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ شیر صرف حرام کا شکار کرتا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، خود ان کا واقعہ جو شیر کے ساتھ پیش آیا وہ حد شہرت کا حامل ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف ثقفی کے عہد تک حیات رہے۔ محمد بن منقدر نے کہا ہے کہ مجھ سے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں دریا میں کشتی پر محو سفر تھا کہ کشتی ٹوٹ گئی تو میں ایک تختہ کے اوپر بیٹھ گیا۔ وہ تختہ بہتے بہتے ایک شیر کی کچھار کے نزدیک لگ گیا۔ دفعتاً میں نے دیکھا کہ ایک شیر میری جانب لپکا ہے تو میں نے شیر سے کہا کہ میں سفینہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں، میں راستہ بھول بیٹھا ہوں۔ اس بات کا سننا تھا کہ شیر نے اپنے کندھوں سے اشارہ کیا حتیٰ کہ اس نے مجھے درست راہ پر لا کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد شیر چنگھاڑنے لگا تو میں جان گیا کہ شیر مجھے پہنچا کر اب واپس جانا چاہتا ہے اور میں محفوظ ہو گیا ہوں۔ دلال النبوہ میں حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن منقدر سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کی سرزمین میں نزدیک اپنے لشکر سے بچھڑ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقید کر لیا گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرار ہوئے اور لشکر کو ڈھونڈتے ہوئے واپس آ رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شیر کھڑا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر کو مخاطب کیا اور فرمایا اے ابو الحرس میں سفینہ ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ اتنے میں یہ شیر دم ہلاتے ہوئے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا، اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی قسم کی کوئی آواز سماعت فرماتے تو شیر کو تھام لیتے۔ سو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کے ساتھ چلتے رہے حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو پا لیا۔ اس کے بعد شیر واپس لوٹ گیا۔ مشکات شریف حدیث نمبر 5949، شمائل رسول حدیث نمبر 347۔ ایک اور واقعہ جو کہ ایک کافر کے ساتھ آیا، عتبہ بن ابی لہب کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی۔ حضور جان کائنات فخر موجودات صاحب معجزات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی لہب کے بیٹے عتبہ کے لیے بد دعا فرمائی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس عتبہ پر مسلط فرما دے۔ عتبہ کو شام میں زرقاء کے مقام پر شیر نے وار کر کے ہڑپ کر لیا۔ حافظ ابو نعیم نے اسود بن حبار سے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ ابو لہب اور اس کے فرزند عتبہ نے شام کی طرف سفر کی تیاری کی۔ اسد بن حبار بیان کرتے ہیں کہ وہ دوران سفر بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب ہم لوگ اشراء کے مقام پر ایک راہب کی عبادتگاہ کے پاس رکے تو راہب نے ہم سے کہا کہ آپ لوگوں نے یہاں کیوں قیام کیا ہے؟ اس جگہ تو جنگلی جانوروں کی بہتات ہے۔ ابو لہب نے کہا تم سب میرے بارے میں بہتر جانتے ہو؟ تو ہم سب نے جواب میں کہا جی ہاں ہم جانتے ہیں۔ ابو لہب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے فرزند عتبہ کو بد دعا دی ہے، اس وجہ سے آپ سب کا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اپنے ساز و سامان اس عبادتگاہ کے چھت پر اکٹھا کر کے اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر بچھا دیں، پھر اس کے ساتھ ہی اطراف میں سو جائیں۔
اسد بن حبار کہتے ہیں کہ ہم سب نے ابو لہب کے کہنے پر عمل کیا، سارا ساز و سامان اکٹھا کیا یہاں تک کہ وہ بہت بلند ہو گیا اور اتبا سامان کے اوپر جا کر محو خواب ہو گیا۔ رات کے کسی پہر ایک شیر کی آمد ہوئی، شیر نے ہم سب کا منہ سونگھنا شروع کر دیا، پھر ایک دم وہ اچھل کر سامان کے اوپر چڑھ گیا اور اس نے اتبا کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اسی لمحے اتبا کی زبان سے یہ لفظ ادا ہوئے، سیفی یا کلب، میری تلوار اے کتے، اور اس کے بعد اتبا کچھ بھی نہ کہہ سکا۔